الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل ہمارا جو پیر کے دن سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس میں رسم و رواج سے متعلق شرعی مسائل سکھائے جا رہے ہیں۔ پچھلی پیر شریف کو ہم نے اعلان کیا تھا کہ بچے کی ولادت کے موقع پر کیے جانے والی جو رسوم ہیں، طریقہ کار لوگ جو اپناتے ہیں، مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف جگہوں پر مختلف ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل شرعی طور پر ان کا کیا حکم ہے، ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے آپ سے کالز ریکارڈ کروانے، میسیجز بھیجنے کے حوالے سے بھی عرض کی تھی۔ آج بھی آپ خاص اس موضوع سے متعلق کہ بچے کی ولادت کے موقع پر آپ کے خاندان میں، آپ کے علاقے میں، آپ کی برادری کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنے چاہیے، تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ کئی سوالات تو ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جو کامن ہیں، جو تقریباً برادریوں کے اندر ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ کی ویڈیو جو سوالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ لیں گے۔ واٹس ایپ کا نمبر آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا، اس پر آپ اپنے ویڈیو سوالات ریکارڈ کروائیے، انشاءاللہ ممکن ہوا تو سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ میسیج کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس موضوع سے متعلق یا اس کے علاوہ کسی بھی حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو اپنا میسیج بھی ہمیں آپ ارسال کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک، درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچے کی پیدائش کے حوالے سے رسم و رواج، یہ ہمارا عنوان ہے، یہ موضوع ہے۔ بچہ پیدا ہوگا اس وقت تو بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں اور ہمارے آس پاس ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچے کی پیدائش سے پہلے بھی کی جاتی ہیں، اور ایک رسم تقریباً خاندانوں میں ہوتی ہے، بہت جگہ پر دیکھا گیا ہے، وہ ہے گود بھرائی کی رسم۔ کہ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کی ولادت متوقع ہے تو پھر جو ماں ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، اس کے والدین کی طرف سے، اس کے خاندان والوں کی طرف سے یہ رسم کی جاتی ہے گود بھرائی کی۔ فروٹ رکھے جاتے ہیں اس کی گود میں، یا مٹھائیاں، یا مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو اس رسم کا حکم شرعی کیا ہے، یا یہ کرنا کیسا ہے؟ اور اگر کسی کے والدین نے، عورت کے والدین نے یہ نہ کی ہو تو کیا ان کی کوئی پکڑ ہے، اور کیا ان کو ملامت کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھا؟ یا بیٹی مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے آپ نے یاد ہی نہیں رکھا؟ اس حوالے سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بچے کی ولادت سے پہلے جو گود بھرائی کی ایک رسم معاشرے میں معروف ہے، تو ایک رسم دنیا ہے، ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو اس خوشی کے موقع پر اگر کوئی خوشی کا سامان اس طرح فروٹ کی صورت میں ہو، یا بچے کے کپڑوں کی صورت میں ہو، یا دیگر حوالے سے جو اگر اس کو جائز طریقہ کار سے خوشی بانٹی جائے، تقسیم کی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ رسم کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور اس طرح کی رسم و رواج کا شریعت مطہرہ نے کہیں حکم نہیں دیا، صحیح، اور ممانعت بھی نہیں ہے۔ خوشی کا ایک موقع ہے، اس کو اگر جائز طریقے سے منایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ناجائز پہلو اس میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ اگر وہ خوشی اس طرح سے منائی جا رہی ہے کہ جس کمرے میں مطلب وہ خاتون ہیں جو امید سے ہیں، اسی کمرے میں غیر محرم حضرات بھی موجود ہیں، اور وہ سب مطلب ایک مخلوط ماحول ہے، صحیح، تو یہ انداز جائز نہیں ہے۔ یہ چاہے یہ اس موقع پر ہو
یا تعلیمی حوالے سے اس طرح کا کوئی مخلوط نظام ہو، یا ویسے ہی شادی بیاہ کسی بھی تقریب کے موقع پر اس طرح مخلوط نظام جس میں ہنسی مذاق سب کچھ ہو رہا ہو اور مردوں عورتوں دونوں کا اختلاط ہو، تو شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جیسی مقدس عبادت بھی عورتوں کو حکم ہے کہ وہ مسجد میں آ کر ادا نہیں کریں گی، ٹھیک ہے۔ وہ گھر کے اندر ہی ادا کریں گی۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جو اس طرح کا جو رسم دنیا ہے اس میں ایک یہ ولادت سے پہلے جو گود بھرائی کی رسم ہے، تو فی نفسی ہی اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ شریعت نے حکم دیا نہ اس سے منع کیا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں ان میں یہ دیکھ لیا جائے کہ خلاف شرع امور کا ارتکاب نہ ہوتا ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر لڑکی کے والدین یا والدین نہ ہونے کی صورت میں جو ان کے بھائی سرپرست ہوتے ہیں، تو آیا اگر وہ استطاعت نہیں رکھتے تو ایسی صورت میں کیا ان کو ملامت کیا جائے گا؟ جی جی، تو چونکہ نہ تو یہ واجب ہے، رکھتے بھی تھے لیکن نہیں کی، بس توجہ نہیں تھی، مطلب یہ نہ تو واجب ہے نہ فرض، نہ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ مستحب ہے۔ شریعت مطہرہ کی طرف سے اس کی کوئی تاکید کوئی حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک رسم دنیا ہے، اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جائز طریقہ کار سے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو کسی طرح سے ملامت نہیں کر سکتے۔ صحیح صحیح۔ اسی طرح لڑکی کا بھی مطالبہ کرنا کہ مجھے کچھ نہ کچھ دیا جائے، تو اب یہ ہے کہ بعض اوقات ناز نخرے والدین اپنی اولاد کے ان کی خوشی کے پیش نظر برداشت کرتے ہیں۔ بچے نے فرمائش کی تو والدین نے وہ چیز دلا دی، تو اگر وہ بچی کا انداز ایک ایسا ہے کہ اس کا مطالبہ والدین خوشی سے پورا کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنے والدین کو مجبور کر دیا اس طریقے سے کہ والدین نہیں چاہ رہے، وہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہو، لڑکی نے مجبور کر دیا کہ یہ میری عزت کا معاملہ ہے، اگر نہیں دیں گے تو سسرال والے تانا دیں گے، اور اس طرح کے معاملات ہیں، تو بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اب بامر مجبوری اب ان کو دینا پڑ رہا ہوتا ہے اپنی عزت و ناک رکھنے کے لیے، تو کسی کو اس طرح مجبور کر دینا کہ نہ دینے کی صورت میں اس کی عزت پر بن آئے اور اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے، تو اس طرح کسی کو مجبور کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی اپنی خوشی ہے، دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اگر استطاعت نہیں ہے یا نہیں دینا چاہ رہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اب جو سوال ہے یہ رسم و رواج سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی بچے کی ولادت سے پہلے اس دور میں یہ بہت زیادہ ہے۔ پہلے بھی اس کی صورت تھی، بڑی بوڑھیاں اندازے بیان کرتی تھیں اور اس پہ جملے بولے جاتے تھے، لیکن اب یہ کہ الٹرا ساؤنڈ کروا کر بچے ہے یا بچی ہے اس کا معلوم کرنا، کیا یہ درست طریقہ کار ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ یعنی اس حوالے سے الٹرا ساؤنڈ کروانا۔ دیکھیں، الٹرا ساؤنڈ ایک تو ہوتا ہے ڈاکٹر حضرات کی وہ طرف ضرورت ہے سے ان کی، وہ ضرورت پڑتی ہے کہ اس موقع پہ دیکھ لیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس الٹرا ساؤنڈ کی اجازت ہوئے گنجائش ہے۔ لیکن خاص اس مقصد کے لیے الٹرا ساؤنڈ ہونا کہ یہ معلوم کر لیا جائے کہ بچہ ہے یا بچی، تاکہ کپڑے جو ہے وہ لڑکے کے خریدے جائیں، ٹھیک ہے، یہ لڑکی کے خریدے جائیں، جو گفٹ دینے والا ہے تاکہ اس کو بھی آسانی ہو، بھائی لڑکا ہے اور وہ لڑکے ہی کے کپڑے پرووائڈ کرے گا، لڑکی کے کپڑے نہ دے۔ تو یہ جو معلوم کرنا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، فقط اس وجہ سے الٹرا ساؤنڈ کرنا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ ہونے میں بے ستری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ناف سے نچلا حصہ جو ہے وہ چونکہ پردے میں شامل ہے، تو الٹرا ساؤنڈ میں اسی جگہ کو مطلب وہ آلہ لگا کے چیک کیا جاتا ہے، تو شرعاً یہاں وہ ضرورت متحقق نہیں ہو رہی کہ جس کی وجہ سے سطر دیکھنے کی یا چھونے کی اجازت ہو، تو اس بنا پہ الٹرا ساؤنڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ویسے ہی کسی ڈاکٹر کے کہنے پر ضرورت کے تحت الٹرا ساؤنڈ کیا گیا اور ضمناً پتہ چل جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ الٹرا ساؤنڈ کی یہ جو رپورٹ ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ 100% لڑکے کی رپورٹ آئی تو لڑکا ہی ہوگا، لڑکی کی آئی تو لڑکی ہی ہوگا، تو یہ چونکہ مشینری ہے تو غلطی کے امکانات ہوتے ہیں، اور اس طرح کی خبریں میرے خیال میں مدنی چینل کے ناظرین ان کو ہو سکتا ہے کسی کے رشتہ داروں میں ایسا ہوا ہو کہ لڑکے کی خبر تھی لڑکی پیدا ہو گئی، لڑکی کی خبر تھی لڑکا پیدا ہو گیا، تو یہ ایک مشین ہے انسان کی بنائی ہوئی ہے، خطا کا امکان اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ سوال انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، لڑکی کی ولادت پر جو افسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کا، تو ان کے لیے بھی یہ خبریں ان کی بنیاد پر کوئی اقدام کرنا یا بات کرنا درست طریقہ۔ اچھا، یہ جو بڑی بوڑھیوں کا اندازے ہوتے ہیں وہ اس سے اندازے لگا کر وہ بتاتی ہیں، اور اس کے اوپر پھر خاندان میں گفتگو
ہوتی ہے، تو یہ کیا اندازہ کرنا یا اس کو لیکن چھوڑ یہ دیا سب جائے رب کی اندازے ہیں، تخمینے ہیں. مشیت پر؟ اب اس کے اندر چونکہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، یہ من جانب اللہ معاملہ ہے، اللہ کی عطا ہے ٹھیک ہے، اور اس کی مرضی ہے ٹھیک ہے، وہ زندہ پیدا ہونے دے ٹھیک ہے، یا پیٹ میں ہی بچے کو ٹھیک ہے، وفات دے دیں. ٹھیک تو اس معاملے میں معاملہ اللہ کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ تخمینے لگا کے لڑکی کو یا لڑکی کے شوہر کو بسا اوقات ایک ذہنی کوفت میں بھی مبتلا کر دیا جاتا ہے. مسلسل لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، ٹھیک اب ہے. دادی اماں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو لڑکی ہے، ایک اور دفعہ بھی لڑکی ہے. اچھا، وہ تو پہلے ہی یہ پورا ٹینشن آدمی لڑکی کی ولادت پہ ایک ٹینشن لے رہا ہے، اس کا یہ تصور اور نظریہ غلط ہے. ٹھیک ہے، لیکن مزید اس کے اندر اور اضافہ ٹینشن میں یوں کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو لڑکی ہے، ٹھیک الٹرا ہے، ساؤنڈ سے بھی لڑکی ٹھیک کی ہے. اطلاع ملی ہے. تو تو یہ غلط ہے. طریقہ غلط ہے، لڑکا ہو یا لڑکی. ٹھیک ہے، یہ اولاد ہے، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. تو الحمدللہ. آدمی اس کو نعمت تصور کرے. ان لوگوں سے پوچھے جن کے ہاں اولادیں نہیں ہیں ٹھیک اور ہے، وہ اولاد کے حصول میں کتنے مطلب جتن کرتے ہیں. کچھ ہو جائے بس، لڑکا اولاد یا ہو جائے، لڑکی لڑکا ہو یا لڑکی ہو جائے، اللہ تو اکبر. مطلب وہ چاہتے ہیں کچھ نہ کوئی اولاد کی نعمت سے ہمیں محرومی ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری کی آمین توفیق عطا آمین. فرمائے. اچھا، یہ ولادت میں ایک یوں سمجھے کانسیپٹ بن چکا ہوا ہے، یوں سمجھے کہ رسم ہی سمجھ لی گئی ہے. کئی جگہ دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ جو ولادت ہوگی وہ لڑکی کی والدہ کے گھر ہوگی، اخراجات بھی انہوں نے برداشت کرنے اور وہیں ہوگا. ویسے اگر وہ جاتی ہیں وہ تو اپنی مرضی سے اور خوشی سے ہو تو الگ بات ہے، لیکن اس کو لازم سمجھنا کہ بھائی پہلی ولادت ہے آپ کی وہیں ہوگی اور اخراجات بھی انہی کے ذمے ہیں، سب کچھ انہوں نے ہی کرنا ہے. تو دیکھیں یہ اس طرح کی جو یوں کہہ لیں کہ رسم ہے، بچے کے نانی کی طرف سے ہونا چاہیے. اس طرح جزیات کتب فقہ کے اندر تو ہیں کہ اچھا، جیسے اگر عورت کی ڈلیوری ہوتی ہے اور اس ڈلیوری میں اگر مرد نے مطلب ڈلیوری ہاسپٹل لے کے گیا یا دائی کا ارینج اس نے کیا ہے، تو جو اس کے اخراجات ہوں گے دائی کے ہاسپٹل کے تو وہ مرد کے اوپر آئیں گے. ٹھیک ہے، لڑکی والوں نے اگر اس کو اپنے ذمہ لیا ہے، وہ اگر کرتے ہیں تو ہاسپٹل کے جو بھی اخراجات ہیں وہ دینے کے حوالے سے لڑکی والوں پہ لازم ہوں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ ایسے موقع پہ کیا لڑکی والوں پر ہی لازم ہے؟ ٹھیک ہے، تو لڑکی والوں پہ کچھ بھی لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بنیادی طور پہ چونکہ باپ کے شوہر، اوپر جو ہے نا وہ اپنی اولاد کا خرچہ نفقہ یہ لازم ہوتا ہے، ٹھیک جبکہ ہے، بچوں کا اپنا مال نہ ہو. تو صحیح، عمومی اعتبار سے یہ نعمت چونکہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اس بندے کو مل رہی ہے تو ٹھیک اس ہے، کو اپنے اس خرچے کو اپنے ذمے لینا چاہیے اصولی اعتبار سے. لیکن اگر لڑکی والے اپنی خوشی سے ٹھیک ہے، کہ ہماری بیٹی صاحب اولاد ہونے والی ہے تو اس کا اس خوشی میں جو بھی خرچہ ہے وہ ہم اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، اگر وہ خوشی میں جس میں کوئی مجبوری تان و تشنی شامل نہ ہو، اپنی خوشی سے اگر وہ سارا خرچہ برداشت کرتے ہیں اٹھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آدمی کو شوہر کو لڑکی کے گھر والوں کو مجبور کر دینا، ٹھیک ہے، یہ مجبور کرنا اس معاملے میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. کچھ کالز بھی ہمارے پاس اس حوالے سے موجود ہیں، ان کو پہلے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جو سنائیے. میرا نام محمد شمول رضا تاری ہے، کردپورہ مدینہ ترودیہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی خدمت میں میرا یہ عرض ہے، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت اگر دولہا نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوتی ہے تو نکاح کا کہتا ہے کہ اگر سونے کی دوبارہ سنا انگوٹھی پہنی دیجیے ہو تو اس کی نکاح آواز. نہیں ہوتا. میرا نام محمد شمول رضا تاری ہے، کردپورہ مدینہ ترودیہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی خدمت میں میرا یہ عرض ہے، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت اگر دولہا نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوتی ہے تو نکاح کا کہتا ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہو تو نکاح نہیں ہوتا. آئے درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بچے کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن الگ سے ایک رسم و رواج سے متعلق ہے. سونے کی انگوٹھی پہنی ہو تو نکاح خواہ کہتے ہیں کہ نکاح ہی نہیں ہوا. تو یہ سونے کی انگوٹھی کا کیا حکم ہے اور ان کا یہ کہنا کیسا ہے؟ دونوں دیکھیں دو کام یہاں پر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے. اور دونوں ہی غلط ہو رہے ہیں. اچھا، دونوں ہی غلط ہیں. دونوں ہی غلط ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. شوہر لڑکے کا دولہے کا سونے کی انگوٹھی پہننا صحیح. یہ خود ایک ناجائز حرام کام ٹھیک ہے. کہ سونا اور ریشم
ان دو چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے مردوں پر ناجائز و حرام قرار دیا ہے ٹھیک ہے، کہ یہ چیزیں جنت کے لباسوں میں سے، جنت میں زیب و زیبائش کے لیے مردوں کو ہوں گی، دنیا میں ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو دولہے نے کام کیا یہ ایک ناجائز اور گناہ کا کام کیا۔ اب اس پہ جو مزید نکاح خواہ کی طرف سے ایک فتویٰ آیا کہ اس طرح اگر سونے کی انگوٹھی تم نے پہنی ہوگی تو تمہارا نکاح ہی نہیں ہوگا، تو یہ نکاح نہ ہونے کا جو فتویٰ دینا ہے یہ بالکل شرعی اعتبار سے نکاح کے اصول و ضوابط سے جہالت کی واضح دلیل ہے ٹھیک ہے، کہ نکاح ایجاب قبول دو عاقل بالغ مردوں کی گواہی میں ایجاب قبول کے الفاظ ادا کرنے کا نام نکاح ہے ٹھیک ہے، بنیادی اعتبار سے۔ تو اب اس کے اندر مرد کا انگوٹھی پہننا نہ پہننا اس طرح کی کوئی چیزیں ہے ہی نہیں، ٹھیک تو ہے، یہ کہنا کہ نکاح ہوگا ہی نہیں، انگوٹھی اتار لو ورنہ نکاح نہیں ہوگا، تو نکاح نہیں ہوگا، نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس طرح کی بات کرنا یہ شرعی مسائل میں جرأت مندی ہے، صحیح، بے باکی ہے، اور ایسے موقع پر ایسے لوگوں کے لیے حدیث مبارکہ میں لعنت کی وعید فرمائی گئی ہے کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں تو آسمان و زمین کی مخلوق اس پہ لعنت کرتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ نکاح خواہ نے یا کسی بھی شخص نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ نکاح نہیں ہوگا، سونے کی انگوٹھی اگر پہنی ہوگی تو یہ بات ان کی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو نکاح خواہ حضرات کو بھی شرعی مسائل سیکھنا چاہیے، اور دارالفتہ اہل سنت سے الحمدللہ کثیر ایسے اسلامی بھائی جو نکاح پڑھاتے ہیں، ائمہ حضرات، امام مسجد، وہ شرعی مسائل پوچھتے بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے، کہ ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو نکاح پڑھانے کی وکالت کا کیسے کس لی جائے معاملہ گی؟ ہوگا، نکاح کے ایجاب قبول کے الفاظ کیسے ہوں گے، نکاح کے شرائط ضوابط کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو چونکہ وہ سیکھتے ہیں، سیکھنے کی وجہ سے بہت ساری غلطیوں سے محفوظ محفوظ ہو رہتے ہیں۔ جاتے ہیں۔ تو جو بھی نکاح خواہ حضرات ہیں وہ اس حوالے سے بھی کوشش فرمائیے۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ طارق حسین انصاری شکارپور۔ میرا سوال یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کا نام کون رکھے، والدین میں سے رکھے یا دادا رکھے یا نانا رکھے، یہ میرا سوال ہے۔ جی حضرت، یہ بہت بڑا ایک عالمگیر مسئلہ یوں کہہ لیجیے، یہ پاکستان میں تو ہے ہی ہے کہ بچے کا نام کون رکھے گا۔ اگر تو کوئی بڑا بزرگ ہے پھر تو سب خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہونا تو پھر ہوتا ہے کہ نام رکھے گا کون۔ اب اس میں دیکھیں معاملہ یہ ایک کون رکھے، جی جی، تو جو خاندان میں یا محلے میں جو نیک صالح افراد ہوں ان سے نام لینا یہ ایک بہتر طریقہ ہے، اچھا، کیونکہ وہ ایک اچھا نام تجویز کریں گے جس کا معنی مفہوم بھی اچھا ہوگا، تو یوں بزرگوں سے ایک نسبت بھی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ نام کون رکھے، تو یہ حق نہ دادا کا ہے، نہ نانا کا ہے، نہ نانی، نہ دادی، نہ پھپھی کا۔ ٹھیک ہے، تو بس اوقات یہ ایک حق سمجھا جاتا ہے ہاں جی، کہ پہلے سے یہ سوچا ہوتا ہے پہلے نام سے کہ یہ رکھنا ہے، ہاں، اب وہ والدین کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ نہیں ہے تو یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو اب اس میں یہ نام رکھنے کے حوالے سے حق کس کا ہے، ٹھیک ہے، تو نہ پھپھی کا ہے، نہ خالہ کا، ٹھیک نہ ہے، نانا، دادا، نانی، دادی، کسی کا بھی کسی کوئی کا بھی حق نہیں۔ بنتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باپ رکھنا چاہے اپنے بچے کا نام باپ بھی رکھ سکتا ہے، باپ اگر کسی دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ نام تجویز کریں، جیسے دارالفتہ اہل سنت میں بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کالز آتی ہیں کہ ہمارے بچے کی ولادت ہوئی ہے، ہم اس کا یہ نام رکھنا چاہتے ہیں، یہ نام کیسا ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی وہ سلیکشن کے لیے رابطہ کرتے ہیں، کبھی وہ دارالفتہ اہل سنت فون کر کے یا براہ راست دارالفتہ آ کر نام پوچھتے ہیں ٹھیک ہے، کہ کوئی آپ اچھا سا نام بتا دیں۔ ٹھیک ہے، تو یوں دارالفتہ اہل سنت سے مفتیان کرام جو ہے وہ نام تجویز کر دیتے ہیں۔ تو نام کس کا حق ہے رکھنا، تو اس بارے میں کوئی حکم نہیں ہے کہ کس کا حق ہے، جو بھی نام رکھا جائے، ہمیں احادیث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے نام اور اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، ٹھیک کہ ہے، قیامت کے دن تمہیں تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ نام اچھے ہونے چاہیے، کون رکھے، تو اس حوالے سے جو ایک نارمل خاندان میں رسم و رواج بنا ہوا ہے، تو اس میں کہیں پھپھی رکھ رہی ہوتی ہے، کہیں دادا رکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے آگے چلتی نہیں ہے، وہ کوئی بھی نام تجویز کر دیتے ہیں، تو پسند نہیں آ رہا ہوتا، لیکن بس دادا نے نام رکھ دیا، وہ چلنا ہے۔ تو اب اس معاملے میں کوئی زبردستی نہ کی جائے، ٹھیک ہے، یہ معاملہ بہتر یہ ہے کہ ایک تجویز کے طور پہ کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ نام رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے، آگے
تم دونوں کی ماں باپ کی مرضی. ٹھیک تو ہے. یہ ایک بہتر طریقہ ہوگا. اس میں کیا ہوگا کہ دل آزاری کسی بھی جانب نہیں ہوگی. یعنی ماں باپ کو ہی اختیار دیا جائے, ماں انہیں باپ کو ہی چوائس کا اختیار پیشکش کر دی جائے ٹھیک ہے. کہ یہ نام ہے. ٹھیک ہے. اب اگر 3-4 افراد کی طرف سے نام آئے اور کسی بھی ایک کو سلیکٹ کرنے میں دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہو تو بھی بہتر طریقہ اس میں یوں کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے. ایک یہ کہ دل آزاری سے بچنے کے لیے قرآن دازی. اچھا, یا ہم کسی بزرگ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ 5-6 نام ہیں, ان میں سے آپ ایک سلیکٹ کریں, وہ بھی قرآن دازی ہوگی ایک طرح کی. ایک تعداد الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے اور امیر اہل سنت کی غلامی سے جو وابستہ ہیں, وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے نام حاصل کیا جائے. تو الحمدللہ اس معاشرے میں ایسے کثیر افراد جو اب بچے سے بڑے سے جوان ہو چکے ہیں کہ جن کے نام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رکھے ہیں. باپا کنیت بھی عطا فرماتے ہیں, اسی طرح بچوں کے نام بھی تجویز فرماتے ہیں. کوئی مدنی منیوں کے نام لینے آتا ہے تو کوئی مدنی منوں کے نام لینے آتا ہے. تو اب یہ سلسلہ شاید سینکڑوں ہوں گے ایسے کہ جن بچوں کے نام رکھے گئے, لیکن اب یہ سلسلہ کہ امیر اہل سنت اب رکھتے ہیں نہیں رکھتے, یہ باپا کی اپنی مرضی ہے, کس کا رکھتے ہیں, کیسے ہوتا ہے, یہ ایک الگ طریقہ کار ہے کہ نام رکھا جائے. اچھا حضور, یہ اب نام رکھ دیا, ہم نے دیکھا بھی ہے کہ دادی نے, نانی نے, کسی نے بزرگ نے نام رکھا تھا, اب یہ خود بھی بڑا ہو گیا, اس کو پسند نہیں ہے, تو اب نام تو چل رہا ہے, ڈاکومنٹس میں بھی آ گیا, کیونکہ ان کے ابا جان جو اپنے ان کے دادا جان کے بیٹے تھے وہ تو ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے, لہذا ان کی حیات میں ڈاکومنٹس میں بھی آ گیا, اب یہ ہٹا نہیں سکتا ہے. لیکن یہ ناگواری کا اظہار کرتا ہے, اور میرا کیا نام رکھ دیا دادا نے, نانی, تو کیا یہ غیبت کے رائے کی ہے؟ یہ دیکھا ہے اس طرح کے الفاظ, یہ ملتے جلتے الفاظ نام کے حوالے سے, اپنے بزرگوں کے حوالے سے, یا جس نے بھی رکھ دیا کہہ دیا جاتا ہے. اس طرح کرنا نہیں چاہیے, ایک دل آزاری کی بات ہے. اگر اچھا نہیں لگ رہا نا, عجیب نام سا اگر نام ہے, اچھا نہیں لگ رہا تو ایسا نہیں ہے کہ جو نام رکھ دیا تو اس نام کو تبدیل کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اگر نام سمجھ میں نہیں آ رہا, بہت لمبا نام رکھ دیا ہے, یہ چاہتا ہے شارٹ کٹ وہ مختصر سا نام ہو, تو اپنے نام کو تبدیل کرنے میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور ہمارے یہاں قانونی طور پہ اس کی گنجائش بھی موجود ہے کہ اگر کوئی اپنے نام کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اس کا پورا پروسیجر ہے. صحیح کہ وہ اخبار میں اس طرح سے پوری یہ دے گا دستاویزات کہ میں اپنا پچھلے یہ نام تھا اور اب میرا نام یہ ہے. اب یہ باقاعدہ قانونی اس کی حیثیت ہے کہ نام کی تبدیلی ڈاکومنٹس وغیرہ میں تبدیلی کرنا مشکل ہے, لیکن اس کا طریقہ کار بھی قانون نے بیان کیا ہے. تو اس حوالے سے نام کی تبدیلی میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ نام رکھ دیا دادا یا نانا جس نے بھی رکھا تو ان کو برے القاب یا بری بات سے یاد نہ جملہ بولنا, پتہ نہیں کیا نام رکھ دیا میرا, اتنا عجیب سا نام رکھ دیا میرا. ان کو کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن الفاظ اس طرح کے ہیں کہ ان کے اس فعل کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. اب اس زمانے میں جب وہ نام یہی چلتے ہوں گے تو اس لیے انہوں نے وہ نام رکھ دیا, وہ نام ان کو پسند تھا. تو یقیناً کوئی بھی نام رکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے اس نام کے رکھنے میں, بتانے میں. تو ان کی خوشی کو پیش نظر رکھے. اگر نام سمجھ میں نہیں آ رہا تو برائی بیان کرنے کے بجائے اب نام کو تبدیل کرنا ایک جائز کام ہے, اور اس کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ جو نام ہے ہی غلط شرعی طور پر, چاہے دادا نانا نے رکھے یا خود رکھے, وہ تو ویسے ہی جو نام بالکل غلط ہیں ان کو تو تبدیل کیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکثرت ایسے نام تبدیل فرمائے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, نام مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو غلط ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا, اور پھر نیا نام رکھنا ہے وہ کیسے رکھا جائے گا. اب امید ہے کہ ہزاروں لاکھوں ناظرین ہمیں سن رہے ہوں گے, تو اگر سارے ہی دارالفتاح اہل سنت میں رابطہ کرنا شروع کر دیں گے ناموں کے حوالے سے تو مشکل پیش آ سکتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جب بھی دارالفتاح اہل سنت میں رابطہ کیا جائے تو کوشش کیا جائے کہ نام سلیکٹ کر لیں اور مفتی صاحب سے رائے لے لی جائے کہ ان میں سے کون سا نام رکھا جائے, تو یہ ایک بہتر ہے. ورنہ وہ آپ کو کہہ دیں کہ یہ رکھ لو تو اس میں پھر آپ کو پسند نہ آئے تو وقت بھی ضائع ہوگا, اور یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے المدینہ العلمیہ کی کتاب نام رکھنے کے شرعی احکام الحمدللہ یہ جاری کی ہے. یہ کتاب کا نام پر غور فرمائیے, نام رکھنے کے شرعی احکام. اس میں صرف نام نہیں لکھے ہوئے, بلکہ یہ واحد ایسی کتاب جو دیکھنے میں آئی ہے کہ جس میں اس کے حکم شرعی بھی بیان کیا گیا ہے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کس طرح کے نام ہونے چاہیے. اور اس کے بعد پھر سینکڑوں نام آگے اسلامی بچیوں کے بھی اور بچوں کے بھی لکھے ہوئے ہیں. تو پہلے تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے,
کیونکہ ہر ایک کا نام ہوتا ہے یا پھر وہ کسی بچے کا نام رکھتا ہے، تو اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اپنے نام کے حوالے سے بھی اور دوسرے نام رکھنے کے حوالے سے بھی معلومات حاصل ہوں گی. اور اس کے بعد آگے لسٹ میں سینکڑوں نام موجود ہیں، تو اس لسٹ کو چیک کر لیا جائے کہ اس میں کہیں ہمارا نام آتا ہے تو آپ کو معنی بھی پتہ چل جائے گا. اور انشاءاللہ اگر اس کتاب کے اندر وہ نام موجود ہے تو امید ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہی ہوگا. تو اس طریقے سے بھی آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، ورنہ پھر شرعی رہنمائی لی جائے، معلوم کیا جائے اور نام رکھنے کے حوالے سے مفتی صاحب سے رابطہ کیا جائے یا کسی عالم صاحب سے رابطہ کیا جائے. تو نام رکھنے کے شرعی احکام آپ خرید لیجئے. ایک ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے. میرا نام محمد اعجاز ہے. بچے کی سالگرہ کرنا جائز ہے؟ ہم بچے کی خوشی کے لیے کیا کر سکتے ہیں یا کیا کریں؟ خیال میں یہ کہہ رہے جائز نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ یعنی ان کو کسی نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے. لیکن بچے کی خوشی ولادت پہ سال پورا ہونے پر عام طور پہ جو سال گرہ منائی جاتی ہے، جی جی یہ سال مکمل ہوا تو ایک گرہ لگ گئی کہ بچے کا ایک سال پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس پر خوشی منانا فی نفسی ہی اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ اولاد کی نعمت ملی ہے، آپ سال میں ایک دفعہ خوشی منائیں یا ہر مہینے اس تاریخ کے آنے پہ خوشی منائیں. ٹھیک ہے، تو شرعاً نہ منانے کا حکم ہے نہ اس سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اب خوشی ہے، خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ٹھیک ہے، ہے، لیکن کوئی بھی خوشی کا اظہار ہو تو وہ جائز طریقے سے کیا جائے. ٹھیک تو ہے، سالگرہ منانا یہ ناجائز نہیں ہے فی صحیح، نفسی. ہاں جائز ہے، اس کے اندر جو امور آج کل داخل ہو چکے ہیں تو اس میں جیسے کیک کاٹنا یہ بھی ایک فی نفسی جائز کام ہے، لیکن یہ تالیاں بجانا صحیح جب صحیح، کیک کٹنے کا موقع ہوتا ہے اس موقع پہ تالی بجانا، پھر مخلوط ایک ماحول بن جاتا ہے، مرد عورت محرم غیر محرم سبھی اس کے اندر آ جاتے گانے گائے ہیں، جاتے تو ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کسی بھی جائز کام کو جائز طریقہ کار سے کریں گے تو ہی ٹھیک ہے، شریعت کی گرفت سے بچت ہوگی، ٹھیک ہے، ورنہ اگر جائز طریقہ کار میں کوئی ناجائز چیزیں شامل کر دیں گے ٹھیک ہے، تو پھر اب شریعت مطالعہ ناجائز امور کا ارتکاب کرنے کی اجازت نہیں دے گی. ٹھیک تو ہے، اب یہ نہیں ہوگا کہ سالگرہ ناجائز ہو گئی. صحیح، سالگرہ میں جو کام ناجائز ہو رہے ہیں وہ ناجائز ہیں. ٹھیک ہے، کیک کھانا، کیک جائز ہے، حلال چیز سے بنائیں تو کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. موم بتیوں پر پھونک مارتے ہیں، اس کو بجاتے ہیں. اب تو یہ موم بتیاں وغیرہ اس موقع پہ جو جلائی جا رہی ہیں تو چونکہ روشنی تو ویسی اتنی وافر مقدار میں اس ہوتی ہے میں تو لائٹنگ تو کی ہوتی ہے. روشنی حاصل کرنا یہاں پہ مقصود ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو بظاہر تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں ان موم بتیوں کو بلا ضرورت جلایا جا رہا ہے، ان سے روشنی کوئی مقصود بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، روشنی ویسے ہی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، تو بظاہر یہ اسراف ہی کی صورت لگتی ہے. اچھا کیک جو سالگرہ کا بنتا ہے برتھ ڈے کے اوپر، اس میں نام لکھے جاتے ہیں، نام لکھوا کے لاتے ہیں، محمد اسماعیل یا کوئی بھی نام لکھ دیا تو ان کو کاٹا بھی جاتا ہے بعد میں. تو اس کے حوالے سے اس سے بچنا چاہیے. ادب ایک عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھیں اور پھر اس کو کاٹیں، یہ دل گوارا نہیں کرتا، عشق اس کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے، ادب کے بھی خلاف ایک سمجھا جاتا ہے. تو اس طرح کے نام نہ لکھے جائیں جو مقدس نام کہلائیں. ٹھیک ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، محمد ہے، احمد ہے، علی ہے، کوئی بھی نام ہے، کوئی بھی نام ہے، تو اب یہ اس کے لکھنے میں، اس چھری پھرنے میں اس کے ناجائز نہیں کہا جا رہا، ٹھیک ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس ایسا طرح نہ کیا جائے. اچھا کیک جو ہے نا اب کھایا تو جاتا ہی ہے لیکن ملا بھی جاتا ہے. کیک اس کی کریم اتار کے ناک پہ لگا دی، بچوں کے گال پہ لگا دی. اب یہ اس طرح کی چیزیں بھی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیز تھی، حلال چیز تھی، اب اور ناک پہ یا گال پہ لگنے سے وہ ضائع ہو رہی ہے. اچھا کھلاتے وقت جو نا اس کو دبا دینا کسی کے منہ میں، بچے کے منہ میں دبا دینا، تو یہ اس طرح ضائع ہوتا ہے جو مونچھوں پہ لگ گیا کسی کی یا بڑے کی چھوٹے کی. ضائع نہ ہو، باقی یہ کہ کھلانے میں تھوڑا سا زور دے کے کھلانے میں، جبکہ وہ ضائع نہیں ہو رہا تو حرج نہیں ہے. اب یہ منہ پہ ملنا، منہ خراب کرنا، یقیناً یہ بچے کیا بڑے کو بھی اچھا نہیں لگے گا اس کے منہ پہ کوئی چھوٹے بچوں کے گال پہ لگا دی جاتی. چھوٹے بچے، اب چھوٹا بچہ اس کو بھی یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس کا بھی منہ خراب کیا جائے، تو بچنا چاہیے. ٹوپیاں پہنی جاتی ہیں جو تکون والی، وہ برتھ ڈے کیپس ہوتی ہیں، حرج تو اس میں نظر بھی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے علاوہ بھی اگر برتھ ڈے کے موقع پر، سالگرہ کے موقع پر رسوم ہوتی ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ چیزیں بھی اس کے اندر کی جاتی ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی لے کر دیں گے. ایک اور ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بچے کا عقیقہ نہیں کیا اور بچے کا انتقال ہو گیا تو کیا عقیقہ کرنا صحیح ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے. بچے کا عقیقہ نہیں کر پائے
لیکن اس سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ عقیقہ کریں گے؟ گناہ گار ہوں گے؟ کیا ہے؟ دیکھیں، عقیقہ کیے بغیر اگر کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب جو بچہ انتقال کر گیا تو اب اس کی عقیقے کی رسم ادا نہیں ہو ٹھیک سکتی۔ ہے، جو سنت ہے وہ اولاد کے زندہ ہونے کی حالت میں شکرانے کے طور پہ جو عقیقہ ہوگا تو یہ سنت مستحبہ ہے۔ صحیح اب اگر صحیح، اس کے انتقال کے بعد اب عقیقہ کیا جاتا ہے تو عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، ایک اور رسم جو کی جاتی ہے چھٹی، ایک تو مرنے کے اوپر 10واں تیجا وہ کیا جاتا ہے، لیکن پیدائش پر بھی ایک چھٹی کی رسم بعض خاندانوں میں، علاقوں میں، برادریوں میں دیکھی گئی ہے۔ چھٹے دن ولادت کی اس میں بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور بہت کچھ کیا جاتا ہے، وہ رسم تو کر دیتے ہیں، عقیقہ نہیں کرتے۔ یعنی جو دین سے وابستہ ہیں، لوگ آنا جانا ہے مساجد میں، علماء سے رابطے میں، وہ لوگ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، چھٹی بھی شاید کرتے ہوں گے، لیکن کئی لوگ ایسے دیکھیں نظر آتے ہیں بظاہر، اور معلوم بھی ہوتا ہے، پوچھنے سے پتہ بھی چلتا ہے کہ عقیقہ ابھی تک نہیں کیا، یا پھر سال بعد برتھ ڈے بڑی زور شور سے کریں گے، اور یہاں تک کہ آج کل تو شادی ہالوں میں بھی برتھ ڈے کے ہوٹلز کے اندر بھی ہوتے ہیں، اس پر اچھے خاصے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن عقیقہ جو ہے، جو سنت ہے، وہ نہیں کیا ہوتا۔ تو ان دونوں باتوں کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، عقیقہ یہ سنت ہے، سنت مستحبہ ہے، کرنا چاہیے۔ اب اس کی جگہ ہم دیگر رسمیں ادا کر رہے ہیں، ان رسموں میں ہزاروں روپے کا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے، فریقین کا ہو رہا ہے، لڑکی کے اپنے جو گھر والے ہیں ان کی طرف سے بھی تحفے تحائف کی ایک کثیر تعداد سامان کی آتی ہے، اسی طرح لڑکے والے بھی، جو باپ ہے وہ بالخصوص ٹھیک ٹھاک ارینج کرتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ رسم اگر وہی خلاف شرع امور سے بچتے ہوئے کی جائے تو شرعاً اس کی ایک گنجائش ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اب ان رسومات کو ادا کرنا اور عقیقے جیسی سنت مستحبہ سے محروم رہنا، یہ آج کل بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عقیقے کی رسم کو دوبارہ سے احیاء کی ضرورت ہے، اس کو زندہ کیا جائے، اور عقیقہ جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن، ٹھیک ہے، اب یہ چھٹی کے بجائے 7ویں دن عقیقے کا ہی اہتمام کیا جائے۔ لڑکے کی طرف سے ایک بکرا، 2 بکرے ہونا بہتر ہے، لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری بھی کافی ہے، تو اس کا ارینج کریں، اور اسی کے اندر آپ چاہ رہے ہیں کہ لڑکی والے بھی وہ چھٹی کے نام پہ جو بھی تحائف لے کر آتے ہیں تو وہ عقیقے کے موقع پہ وہ تحفے تحائف کا سلسلہ کر لیں، اور یہ بچے کی طرف سے جو ایک جانور کی قربانی پیش کی جائے، اور جانور کے اندر وہی تمام تر شرائط ہونا ضروری ہیں کہ جو قربانی کے جانور کے اوصاف ہیں، تو اس طرح اس جانور کو ذبح کیا جائے، یا بڑا جانور ہے تو اس کے اندر ایک حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو عقیقہ جو سنت ہے، سنت مستحبہ ہے، اس کو عمل میں لانا یہ بہتر ہے کہ عقیقے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بچہ جس کا عقیقہ کیا جاتا ہے وہ اپنے والدین کی بروز قیامت شفاعت کرے گا، اور اگر والد کو استطاعت تھی عقیقہ کرنے کی اور اس نے اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کیا تو بچہ اس کی شفاعت نہیں کرے گا اس وقت جب کہ بچے نے عقیقے کی مدت پالی ہو۔ عقیقے کی مدت یہ ہے کہ بچہ 7 دن یا اس سے آگے جتنے بھی عرصے تک وہ زندہ رہا، یعنی 7 دن اس نے پا لیے تو 7واں دن عقیقے کا دن ہے، تو جو استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ عقیقہ کرے، کہ اس طرح بچہ جو ہے وہ آخرت میں اپنے باپ کی شفاعت کرے گا، اور اگر کوئی استطاعت رکھتا ہو اور وہ قصداً اس سنت سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے تو بچوں کی شفاعت سے ایسے باپ کو محرومی نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے، عقیقے کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیے تفصیل کے ساتھ اور بڑے آسان انداز کے ساتھ، تو امیر علیہ سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب، عقیقے کے بارے میں سوال جواب، اس رسالے کو حاصل کیجئے۔ امید ہے کہ یہ مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی ہوا ہوگا، دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے، اور اسی حوالے سے الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے کئی مرتبہ ہم نے سلسلے بھی کیے ہیں عقیقے کے حوالے سے، عقیقے کے شرعی احکام کے نام سے، تو آپ ان سلسلوں کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کی جو اپلیکیشن ہے، امید ہے کہ اس میں بھی اس حوالے سے آپ کو کلپس وغیرہ مل جائیں گے۔ حضور کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ مفتی صاحب، میں نے اپنے بچے کا نام رحمان تھا، میرے بچے کا، اور کہتے ہیں کہ رحمان اللہ کی ذات ہے، اس لیے میں نے اپنے
اپنا یعنی اپنا نام بتا رہے ہیں بچے کا نہیں، میں نے اپنا نام محمد ثاقب منیر رکھا ہے، کیا یہ درست ہے؟ رحمان اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، اور یہ ان ناموں میں سے ہے کہ جن کا اطلاق استعمال اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ خاص ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، جس میں لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے لفظ نہیں بول سکتے۔ تو اسی طرح رحمان، قدوس، قیوم، چند نام مزید اور ایسے ہیں کہ جن کا اللہ کے تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ تو اب کیا تو نام اب یہ جو انہوں نے رحمان نام تھا، انہوں نے عبد الرحمن بھی کر سکتے تھے، عبد کے ساتھ ہونا چاہیے، عبد الرحمن، ٹھیک ہے، یوں تو نام رکھنے میں یہ تو احادیث میں اچھے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی قرار دیا ہے کہ عبد الرحمن یا عبداللہ، ٹھیک ہے، تو عبد الرحمن نام رکھ لیتے یہ بھی ٹھیک تھا۔ اب انہوں نے جو بھی نام رکھا ہے ثاقب، آگے جو بھی ثاقب منیر، محمد ثاقب منیر، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے بھی ایک سوال لیتے ہیں، جی سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بچے کی پیدائش کے موقع پر میراثی یا ڈوم قسم کے لوگ آتے ہیں تو بطور خوشی انہیں اپنا مال یا دیگر اشیاء دینا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور اگر بچے کی پیدائش کی خوشی منانی ہی ہے تو کس طرح منائی جائے؟ ناچ گانے والے آ جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور پھر وہ جان نہیں چھوڑتے، اور پھر اس کے بعد کچھ دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ خوشی سے دیتے ہیں اور کچھ ان کو بلاتے ہیں، باقاعدہ ڈول ڈھمکا ہوتا ہے۔ سب کے حوالے سے بتائیں کہ کیا ہے وہ؟ دیکھیں اب یہ ڈھول تاشے اس طرح کے جو میوزیکل پروگرامز وغیرہ، یہ اپنی خوشی کا جو آج کل لوگوں نے حصہ بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، تو شرعاً ان مزامیر میوزیکل پروگرامز کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی کا ایک دیسی اور پرانا طریقہ یہ کہ وہ کچھ اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، ڈھول بجاتے رہتے ہیں، وہ جیسے بارات سے پہلے بھی ڈھول بجاتے ہیں، بجانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، ناچتے ہیں، تو یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے۔ خوشی شریعت مطہرہ کی پاسداری اور اطاعت کرتے ہوئے ہی وہ خوشی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ خوشی جو ہے نا وہ آخرت برباد کرنے والے کاموں میں سے ایسا کام بن جائے گا کہ جس میں ہم شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے خوشیاں منائیں گے۔ تو اب یہ ڈھول بجانے والوں کو بلانا یا ان کا خود آ جانا اور ڈھول بجاتے رہنا، تو بلوانا بھی ناجائز ہے، ان کا خود سے آ کے ڈھول بجانا اور یہ بھی ناجائز ہے۔ اب یہ جو خوشی سے کوئی دے رہا ہے تو خوشی اب یہ اس کا عوض سمجھ کے دے رہا ہے نا، کہ اس نے ڈھول بجایا ہے، یہ ناچا ہے، یہ گایا ہے، یا پھر اس کے ڈر سے، تو اب یہ اگر جو اس طرح ڈھول بجانے کی وجہ سے پیسے دیے جا رہے ہیں تو یہ پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے، دینا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کوئی کام قابل اجارہ نہیں تھا۔ تو اب یہ بس اوقات خود سے وہ آ گئے اور آ کر انہوں نے پیسے طلب کرنا شروع کر دیا، ڈھول بجانا خود سے شروع کر دیا، جب تک پیسے نہیں ملیں گے وہ ٹلیں گے نہیں، جائیں گے نہیں، تو ان کا بد دعائیں دینا اور اس طرح کر کے، اور لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ بد دعا نہ دے دو، بس اوقات وہ خاص طبقہ معاشرے کا ہوتا ہے، وہ لوگ ان کی بد دعاؤں سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو اس طرح جب تک آپ کسی پہ ظلم نہیں کر رہے نا، مظلوم نہیں ہے وہ، آپ کی طرف سے ظلم نہیں ہوا، تو اس کی بد دعا آپ پہ اثر نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ خیر ہی کرے گا۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اب اگر کوئی مجبور ہو گیا کہ نہیں دیں گے تو یہ جائیں گے نہیں، شور مچائیں گے، تو اب ان کی طرف سے دینا یہ ایک رشوت کی صورت بنے گی، لیکن دینے والا پہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن لینے والا گناہ گار ہوگا، جبکہ معاملہ عزت پر بنائے تو ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس پر اور بھی بہت سارے سوال ہیں، آپ کی کالز بھی ہمیں موصول ہو رہی ہیں اور میسیجز بھی ولادت کے حوالے سے جو رسم و رواج ہیں اس پر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سلسلے کے اندر ان چیزوں کو مزید بیان کریں گے۔ آپ ہمیں مزید سوالات بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا نمبر تبدیل ہو چکا ہے، میں آپ کو شروع میں نہیں بیان کر سکا، 0336922565۔ اس نمبر پر آپ ہمیں ویڈیو سوالات ارسال کیجیے، اپنی کالز ریکارڈ کروائیے اور میسیج کے ذریعے بھی آپ ہمیں سوالات بھیجیے۔ بچوں کی ولادت کے حوالے سے جو رسم و رواج آپ کے خاندان میں، علاقے میں پائے جاتے ہیں، انشاءاللہ ان کے حوالے سے ہم شرعی رہنمائی حاصل کریں گے۔ اور ایک بہت ہی اہم اعلان،
جو دارالفتاح اہل سنت کی اپلیکیشن جن حضرات کے پاس موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں، بالخصوص وہ حضرات کے جو انگلش زبان جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ان کو زیادہ اس کی سمجھ بوجھ ہے، ان کے لیے خوشخبری کہ الحمدللہ آج دارالفتاح اہل سنت کی اپلیکیشن میں انگلش فتاوی بھی الحمدللہ اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ 18 فتاوی مختلف موضوعات پر انگلش زبان کے اندر الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت کی اپلیکیشن کے اندر ہیں۔ دارالفتاح اہل سنت کی اپلیکیشن دعوت اسلامی کی مجلس IT کے ذریعے بنائی گئی ہے، اور یہ دعوت اسلامی ایپس کے نام سے جو ایپل پر یا پلے اسٹور پر جو فولڈر ہے اس میں یہ موجود ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ انشاءاللہ عزوجل نہ صرف اردو زبان میں بلکہ انگلش زبان میں بھی انشاءاللہ آپ کو تحریری فتاوی ملیں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ مزید بڑھے گا اور باقاعدہ طور پر اس کو انشاءاللہ اپڈیٹ کیا جائے گا۔ انگلش زبان کے اندر بھی آپ فتاوی دارالفتاح اہل سنت کی اپلیکیشن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل منگل ہے، کل بھی دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ اسی وقت براہ راست پیش کیا جائے گا، اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ